کی صرف ایک سیٹ تھی، ان کو بھی 2017 کی جو الیکشن اصلاحات ہیں ان کو رکنیت دی گئی کہ پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کی رکنیت ہونی چاہیے اس کمیٹی میں۔ اس کمیٹی نے 103 سیشنز کیے تھے اور ایک مفصل رپورٹ تیار کی، جس کے بعد 1976 کا جو الیکشن کا قانون تھا، ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ، اس کو ریپیل کر کے 2017 کا انتخابی ایکٹ جو ہے وہ متعارف کرایا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کے ووٹ کو وہاں سے کاسٹ کرنے کے انتظامات کرے گا۔ 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس چلا، اور اس وقت کے چیف جسٹس عاقب نثار نے اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس اپوائنٹ کرنے کا کہا، اور ساتھ میں الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ نے اب جو بھی ضمنی انتخاب آنا ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ڈالنے کی پائلٹ پروجیکٹ کی کوشش کرنی ہے، جس کے نتیجے میں 2018 کے ضمنی انتخابات میں سے لاہور کا حلقہ جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا، اور اس میں بہت زیادہ انتظامات کیے گئے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ 5.25 یا 550 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ 2018 کے انتخابات کے بعد ضمنی انتخابات میں اس وقت جو حکومت تھی اس وقت، انہوں نے کبھی الیکشن کمیشن کو دوبارہ پریس نہیں کیا کہ آپ اوورسیز کا ووٹس جو ہے وہ جو پائلٹ پروجیکٹس ہونے تھے اس کے لیے تحرک کریں۔ بہرکیف الیکشن کمیشن نے جو اسپینش ایک کنسلٹنٹ فرم تھی اس کو بھی انوالو کیے رکھا، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تابع مقرر کی گئی تھی۔ وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے بھی آئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک بلاک چین ٹیکنالوجی ہے جو کہ انشور کرتی ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر اگر انٹرنیٹ ووٹنگ ہو رہی ہے تو وہ ٹیمپر نہ کی جا سکے، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو اور کوئی نتیجہ تبدیل نہ کیا جا سکے۔ 2021 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ بل متعارف کروایا، اور انہوں نے کہا کہ جو انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے اوورسیز پاکستانیز کو اگلے الیکشن میں ووٹ کا حق دیا جائے، اور الیکشن کمیشن یہ انتخابات کروائے گا۔ قومی اسمبلی میں اس بل کو بلڈوز کر کے پاس کروایا گیا، اور اس کے ساتھ جو ای وی ایمز جڑی ہوئی ہیں کہ لوکل الیکشن جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے۔ اس وقت کی متحدہ اپوزیشن 2018 میں آر ٹی جی ایس کے بیٹھنے کے بعد جو پاکستان کی سیاست کے ساتھ ہوا اور پارلیمان کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے ان تجاویز کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک ہولسٹک کمیٹی بنائی جائے جس طرح 2017 میں بنائی گئی تھی، اور یہ اتفاق رائے سے کیا جائے، کیونکہ 2017 کی لیجسلیشن میں 0 ڈائسینٹ تھا، یعنی کہ کوئی مخالفت میں ووٹ نہیں تھا کسی جماعت کا۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ بات نہ سنی، اور انہوں نے قومی اسمبلی میں 23 بلوں کے درمیان یہ بل رکھ کے آدھے گھنٹے میں رولز کو سسپینڈ کرتے ہوئے، پروسیجرز کو بلڈوز کرتے ہوئے یہ قانون سازی منظور کی۔ لیکن یہ جب معاملہ سینٹ آف پاکستان میں آیا تو سینٹ نے اکثریتی ووٹ کے ساتھ اس معاملے کو اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے سپرد کیا۔ اس کمیٹی میں آدھے اراکین اس وقت کی حکومت کے اور آدھے اراکین اپوزیشن کے تھے۔ 12 سے زائد میٹنگز ہوئیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا گیا، جو کہ آئینی ادارہ ہے اور جس کی اصل ذمہ داری شفاف اور غیر جانبدار اور آزاد انتخابات کرانا ہے، اور اس طرح سے کرانا ہے کہ ان پہ انگلی نہ اٹھے۔ فیفن اور پل ڈیٹ کے بارے میں سارے پاکستانیوں کو معلوم ہے، اور ان کی پاکستان کی جو الیکٹورل ریفارمز اور جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے لیے ان کی سروسز سارے جانتے ہیں۔ پارلیمنٹری کمیٹی نے انشور کرنے کے لیے کہ کوئی غلطی نہ ہو، ان اسپینش کنسلٹنٹس کی فرم کے بھی ویو پوائنٹ کو سنا، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کمپنیز آئی ووٹنگ میں کچھ مہارت رکھتی ہیں انہیں بھی سنا۔ ایک ڈیلیگیشن ان دنوں میں جا رہا تھا رشین الیکشنز کو آبزرو کرنے کے لیے، اس میں بھی نمائندگی لی گئی، اور وہاں پہ بھی جا کے رشین الیکشنز کو بھی، وہاں کے ڈوما کے الیکشنز کو بھی آبزرو کیا گیا۔ سنا تھا کہ وہاں پہ بھی انٹرنیٹ ووٹنگ ہے۔ وہ سارا دیکھنے کے بعد اور تمام سٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد کمیٹی نے الیکشن کمیشن کی جو سفارشات تھی ان کو مقدم جانا، کیونکہ 34 کے قریب اعتراضات الیکشن کمیشن نے ان اصلاحات پہ لگائے تھے، جن میں ای ووٹنگ یعنی ای وی ایم، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور
بیرون ملک پاکستانیوں کا میڈیم کے ووٹ ڈالنا کس طرح ہے انٹرنیٹ کے ذریعے یا ادروائز، اس کے بارے میں انہوں نے اپنی مختلف اعتراضات سامنے رکھے تھے۔ الیکشن کمیشن کے موقف کو فوقیت دیتے ہوئے اور یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ انتخابات نہیں ہو پائیں گے اس قلیل عرصے میں، یہ سال 6 مہینے سوا سال کی یہ ایکسرسائز نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں پہلے پائلٹ پروجیکٹس کرنا ہے، کیونکہ ہم جنرل انتخابات میں پورے ملک میں EVM مشینز کا بھی رسک نہیں لے سکتے، اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے اس کی ابھی تک جو مستند ہونا کہ یعنی اس میں